عزیز دوستو، پچھلے جمعے پر ہم اس چیز کا تذکرہ کر رہے تھے کہ معاشرے میں رہنے والی ایک خاتون پر اس کے مرد کے کتنے حقوق ہیں۔ پھر موضوع کی مناسبت سے جو چند موٹی موٹی باتیں تھی وہ ذکر کی۔ آج اسی عنوان کا ایک دوسرا پہلو کہ ایک مرد پر عورت کے کتنے حق ہیں، جو اس کی بیوی ہے، جو اس کے نکاح میں گئے، اس خاوند پر اپنی بیوی کے کتنے حقوق ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اس چیز کو ہم سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ آج کل ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی موٹی موٹی باتیں، کسی بھی مسلمان کو بٹھاؤ تو وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے تفسیرے، کہاں کہاں کے تذکرے، بڑے موٹے موٹے اختلافی مسائل، بس ایسے لگے گا کہ ہر بندہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا مناظر ہے۔ کسی بھی مسئلے پہ ذرا چھیڑ کے دیکھو، ذرا گفتگو کر کے دیکھو، لیکن اصل جو کرنے کے کام ہیں وہ آج ہمارے معاشرے سے نکل چکے ہیں۔ میں، آپ، ایک مرد، ایک عورت، چھوٹے بڑے، ہر بندے کے لیے کچھ احکامات ہیں، کچھ حقوق ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کا ہمیں مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ جن پابندیوں کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن ان چیزوں کا آپ سے پوچھا جائے گا، لیکن جن چیزوں کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم وہاں پہ ساری توانائیاں لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اور آپ جب بیٹھتے ہماری کچہری کیا ہوتی ہے؟ ہم سیاستدانوں کو لیتے ہیں، پھر پیروں کو لیتے ہیں، پھر فقیروں کو لیتے ہیں، پھر مولویوں کو لیتے ہیں، پھر تاجروں کو لیتے ہیں۔ ہماری کچہری میں کوئی ہماری زبان سے محفوظ نہیں، لیکن بات سوچنے کی ہے کہ ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے نا، آمنو قو انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس سے اگلا اور دوسرا اسٹیج ہے وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کے ہم پابند ہیں، لیکن ہم ان دونوں چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ میری اور آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو حقوق کی دنیا کے میاں بیوی کے حقوق، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سارا دین ہے ہی محبتوں کا نام۔ یہ اسلام، یہ دین، یہ قرآن، یہ شریعت، بدقسمتی سے جس مسئلے کو چھیڑو آج ہم اس کا الٹ راستہ چل رہے ہیں۔ آج تو معاشرے میں دین ایک سب سے بڑی نفرت والی چیز کا نام رکھ لیا گیا ہے۔ سب سے بڑی نفرت جس چیز میں وہ آج دین ہے۔ یہ آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، مثال کے طور پر آج ہم یہاں پر بیٹھے گئے، آپ ملک کی 3 بڑی سیاسی پارٹیوں کے بندے اکٹھے کریں، یہ 2 پیپلز پارٹی کے بندے ہیں، یہ 2 بندے نون لیگ کے ہیں، اور یہ 2 بندے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ہیں۔ 6 بندے ہیں۔ آپ ان 6 بندوں کو ایک ٹیکسی میں بٹھاؤ، آپ کہو کہ خرچہ ہم دیتے ہیں، جاؤ آپ کوہ مری سے گھوم کے آ جاؤ، آسانی ہنسے ہنسے نکل پڑیں گے، جائیں گے، گھومیں گے، انجوائے کریں گے، گھوم پھر کے آ جائیں گے، بڑا مزہ آیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے کٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر پھر بھی یہ برداشت ہے، ان کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ نرمی ہے، محبت ہے۔ لیکن اسی جگہ پر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ٹیکسی کا کرایہ دیتا ہوں، 3 مسلک کے مولوی چاہیے جو 6 طبقے میں ہوں، 2 دیوبندی ہوں، 2 بریلوی ہوں، 2 اہل حدیث ہوں، ان کو خرچہ میں دیتا ہوں، یہ جا کے کوہ مری گھوم کے آ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کوہ مری تو بڑی دور کی بات ہے، یہ 60 میل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔
وہیں سے فون آئے گی کہ جھگڑا ہو چکا ہے، بلکہ 60 میل جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ ایک گاڑی کے اندر 6 اونٹ بٹھا لیں، وہ بیٹھ جائیں گے، ادھر سے کر کے ادھر سے کر کے۔ پہلے آپ 6 مختلف مکتب فکر کے مولویوں کو گاڑی میں تو بٹھا کے دکھائیں۔ بے دین لوگ تھے لیکن ان میں برداشت تھی، دین سے کٹے ہوئے تھے، شریعت سے کٹے ہوئے تھے، پھر بھی ان کے اندر یہ تھا، وہ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے تھے، ایک دوسرے کے معاملات کو برداشت کرتے تھے۔ اور دوسری طرف یہ دینی طبقہ اٹھا کر دیکھیں کہاں ہے برداشت، کہاں ہے درگزر۔ تو اللہ پاک امان میں رکھے۔ ہم آج جس چیز کو دین سمجھتے ہیں یا دین سمجھ کر چل رہے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں صرف نفرت کا نام دین۔ اللہ پاک ہمارے حالوں پہ رحم کرے۔ کوئی زمانہ ہوتا تھا، اس دین کی، اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کوئی زمانہ ہوتا تھا کافر ہماری محبتیں دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہماری محبتیں دیکھ کے کوئی مسلمان ہوگا؟ بلکہ ایک بندہ مسلمان ہو کے پھنس جاتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ جدید دور پتہ چلتا ہے ہمیں کہ فلاں جگہ پر فلاں علاقے میں ایک بندے نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، وہ کلمہ پڑھ کے کسی جماعت کے، کسی فرقے کے، کسی کے ساتھ مل گیا۔ ابھی وہ تصویر آتی ہے، آتے ہی نیچے کمنٹس آتا ہے کہ یار اس سے بہتر تو کافر تھا۔ ان کے اندر کہاں سے آگئے؟ تو اللہ پاک ہمارے حالوں پہ رحم کرے۔ یہ ساری چیزیں میں نے اور آپ نے جو اپنے معاشرے کے اندر پیدا کی ہیں، یہ دین کی غلط تشریح ہے، یہ بے دینی ہے، ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ دین اچھے اخلاق کا نام ہے، دین بردباری کا نام ہے، دین حوصلے اور ہمت کا نام ہے، دین محبت و مودت و الفت کا نام ہے، دین ہمدردی اور ہم آہنگی کا نام ہے، دین رحم دلی اور غمخاری کا نام ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ تمہارا نبی رحمت تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہ رحمت تھا اپنوں کے لیے، پراؤں کے لیے، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، وہ ہر ایک کے لیے رحمت تھا۔ اور اللہ پاک نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور لوگوں تمہارے لیے آئیڈیل کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی مجدد، کوئی مصنف، کوئی مؤلف نہیں، آپ کے لیے آئیڈیل نمونہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر آپ دین چاہتے ہیں، دینداری چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اپنے مزاجوں میں، اپنی پالیسیوں میں، اپنے اندازوں میں نرمی، محبت، شائستگی، الفت پیدا کریں، جس طرح ہمارا نبی ہر جگہ جہاں جاتا وہاں والوں کے لیے رحمت ثابت ہوتا۔ آج ہم بھی کوشش کریں کہ اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں، ہم جہاں جائیں دوسروں کے لیے رحمت ثابت ہونے کی کوشش کریں۔ تو ایک بیوی اگر گھر کے حجرے میں، گھر کی چودیواری میں اپنے خاوند کے حقوق ادا کرے، اور اسی طرح اگر اگلے خاوند بھی اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرے، ایسے سمجھو کہ ہمارے گھر رحمتوں کے گہوالے بن جائیں، محبتوں مودتوں کے مرکز بن جائیں۔ تو پچھلے جمعے میں جو حقوق عورتوں پر لاگو ہوتے تھے وہ سن چکے، آج ہم مردوں کے 3 حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں جو سب سے اہم اور بنیادی ہے، اور جتنے بھی ہم میں سے مرد ہیں وہ تہیہ کر لیں کہ ان حقوق کو انشاءاللہ ہم ضرور اپنی زندگیوں میں پیدا کریں گے۔ ایک تو انشاءاللہ یہ فائدہ نکلے گا کہ ان حقوق کو پیدا کرنے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم پر عمل انشاءاللہ ہو جائے گا، اور اگلے جو دنیا میں فوائد ہیں انشاءاللہ وہ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں گے۔ آج کچھ زکام بھی ہے اور آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، پھر بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس موضوع کو لے کے چلنے کی۔ سب سے پہلا یہ مرد کو ایک معاملہ ذہن میں بٹھا دینا چاہیے کہ میری جو سب سے بڑی قیمتی دولت ہے وہ میری دکان نہیں ہے، وہ میری سواری نہیں ہے، وہ میری کیش کوئی ملکیت نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہر مرد یہ سبق پڑھ لے، اس کے ذہن میں یہ چیز آ جانی چاہیے کہ میرے لیے سب سے بڑی اگر دنیا میں قیمتی ترین چیز ہے والدین کے بعد، مرد سمجھے کہ وہ میرے لیے میری بیوی ہے۔
یہ کون کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر، کتاب النکاح کے اندر امام صاحب نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے، ایک باب قائم کیا ہے، باب افضل النساء۔ وہاں پر یہ حدیث لائے گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے، آپ نے فرمایا کہ انما الدنیا متاع، یہ ساری دنیا ایک سامان ہے، ایک چیز ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَلَيْسَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں پھر یہ جتنی چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی جو قیمتی چیز ہے ایک مرد کے لیے، فرمایا کہ اس کی نیک اور صالح بیوی ہے۔ سب سے بڑی قیمتی دولت، یا وہ صالح ہے یا اسے وہ نیک اور صالح بنا کر سب سے بڑی قیمتی دولت بنا دے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ نے ان آیات و احادیث کے ذریعے ایک بندے کو حقوق بتلائے، حقوق یہ بتلائے کہ والدین کے بعد، بوڑھے ماں باپ کے بعد ایک انسان پر، ایک مرد پر سب سے پہلے جو حقوق ہے وہ خاتون کے، بیوی کے ہیں۔ کئی ہمارے معاشرے کے ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو بڑی محبت دیتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، سوچ کی غلطی، یہ میرا اپنا ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میری نسل ہے، یہ میرا خون ہے، اور سب سے اول درجہ اولاد کو لینے لگتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں دوسروں کو، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نہیں، والدین کے بعد سب سے پہلا درجہ آپ کی بیوی کا ہے۔ یہاں تک کہ دین کہتا ہے آپ جب دعا کرنے لگے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جب اپنے لیے مانگتے، اپنے مانگنے کے بعد والدین کے لیے مانگتے ہیں، والدین کے بعد سب سے پہلا سوال کس کے لیے کرتے ہیں؟ اولاد کے لیے۔ لیکن دین کہتا ہے کہ نہیں، اس اولاد سے بھی پہلے آپ کی بیوی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں مومنوں کی کچھ نشانیاں بتائیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ زمینوں پر اکڑ کر نہیں چلتے، بڑے غرور کے ساتھ، بڑے گھمنڈ کے ساتھ، لوگوں کو پتا چلے کہ نہیں، فرمایا کہ وہ زمینوں پر جھک کر چلتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ کہہ کر کئی مومنین کی نشانیاں بیان فرمائی، آخر میں ان کی نشانی یہ بھی ذکر فرمائی وہ ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، اور وہ جب دعا کرتے ہیں تو پہلا جملہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، میں سب سے پہلے سوال اپنے خاندان میں سے، اپنے والدین کے بعد سب سے پہلے اپنی بیوی کے لیے، مولا کریم ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہم سب کو متقین اور پرہیزگار لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دے۔ کہ قرآن حکیم نے کہا کہ خلق کے اندر والدین کے بعد سب سے پہلا جو درجہ انسان کے لیے کوئی چیز رکھتی ہے تو وہ انسان کی گھر والی ہے، انسان کی بیوی ہے۔ جس طرح شریعت نے کہا کہ آپ معاملات کے اندر والدین کے رضامندی کو دیکھیں، جو اول حق ان کا ہے، اسی طرح شریعت نے ایک مرد کو پابند کیا کہ آپ اپنے معاملات میں جائز حد تک کوئی بھی گھر میں قدم اٹھاتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ کرتے، یہ شریعت کی طرف سے حکم ہے، یہ شریعت کی طرف سے پابندی ہے۔ ہر قدم کے لیے آپ اپنی خاتون کو، بیوی کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اس کو راضی، یہ نہیں کہنا کہ عورت ہے اس کو کیا پتا، اس کی کیا حیثیت ہے، اس سے کون پوچھے۔ اللہ کی شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اس کو بھی راضی رکھنا پڑے گا، یہ حق ہے ایک مرد پر۔ حدیث کی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ کتاب النکاح کے اندر ایک پورا باب بیان کرتے ہیں۔ اس باب کے چیپٹر کے اندر نوجوان کنواری لڑکی کے رشتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک حدیث لاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں خاتون نے آ کے شکایت کی اپنی خاوند کی
کہا کہ یہ رشتہ داری کے سلسلے میں مجھ سے نہیں پوچھتا کہ میرا خاوند تے گھر کا بڑا سرپرست سے، لیکن میں اس کی بیوی ہوں، اس نے مجھ سے اس معاملے میں کچھ نہیں پوچھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جیسے ہی یہ تذکرہ سنا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس صحابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے حکم فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وردہا، اپنی بیوی کے رضامندی کو بھی اہمیت دے، اپنی بیوی کے رضامندی کو بھی حیثیت دے، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ اتنی حیثیت دے آپ کی بیوی آپ کے رضامندی کے بغیر کوئی ایسا فیصلہ کر دے جو کہ آپ کو پسند نہ ہو، اس کو آپ صحیح نہ سمجھتے ہو، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر غیر شرعی نہیں، شریعت کے منافی اور مخالف نہیں، اچھے مرد کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے فیصلے میں حامی بھرے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ تو نے مجھ سے پوچھ کر نہیں کیا، تو نے مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا، میری مرضی کے بغیر یہ کیوں کیا، یہ اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح تجھے کرنا پڑے گا، اپنے ارادے کو بدلو، اپنے فیصلے کو بدلو۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، آپ خاتون کو، ایک بیوی کو اتنی اہمیت دیں، اتنی حیثیت دیں، آپ کسی مسئلے میں اگر آپ کے بغیر پوچھے کوئی ایسا وہ قدم اٹھائے جو شریعت کے منافی نہ ہو، اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی پاسداری کریں۔ حدیث کی کتاب بر الوالدین کے اندر 55 نمبر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام گھر میں باہر سے آتے گئے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جب گھر میں پوچھے، دیکھا کہ ایک غلام خدمت گزار وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ ابھی نبی کریم علیہ السلام پوچھے ہی تھے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو آپ کی بیوی نے بتایا، اللہ کے رسول جو میرا فلاں غلام تھا، خادم تھا، خدمت گزار تھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جیسے ہی تذکرہ سنا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے یہ رضامندی کے مطابق فیصلہ نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے، آپ نے فرمایا اگر آپ اس کے بجائے اس طرح کرتی کان اعظم اجرک، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اجر دیتا، لیکن اگر آپ نے میرے مشورے کے بغیر، میری اجازت کے بغیر یہ عمل کر دیا کہ قد آجرک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے اجر دے گا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے فیصلے کو رد نہیں کرتا۔ عورت کو اہمیت حیثیت دینی چاہیے، بلکہ دین تو یہ کہتا ہے ایک مرد کو اس کی بیوی کا حق بتلاتے ہوئے یہ مرد چوکنا ہو کر سن لے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے مرد کو کہ سن، دنیا میں سب سے بڑا والدین کے بعد تیرا مشیر، تیرا ہمدرد، تیرا خیر خواہ، سب سے تیرا جو اعتماد والا انسان ہونا چاہیے وہ تیری بیوی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ کر دیکھیں، آپ ہر پرسنل معاملے کے لیے، مسئلے کے لیے اپنی بیوی سے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں۔ وہ دین کی جو ابتدا کی بہاریں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبریل امین کو دیکھا تھا، یہ صحیح بخاری کی ابتدا میں حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 4، حدیث نمبر 5 یہ مسلسل یہ تذکرہ موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جیسے ہی بار جبریل امین کو دیکھتے ہیں، کہاں دوڑ کر آتے؟ سیدھا اپنی بیوی کے پاس۔ اس عمل کے ذریعے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام گویا ہر مرد کو یہ سبق دے رکھے کہ مرد یہ سبق پڑھ لے اور سیکھ لے کہ دنیا میں سب سے بڑا اپنا قریبی، اپنا عزیز، اپنا دوست، اپنا خیر خواہ اپنی بیوی کو سمجھے، سب سے بڑی اس کو عزت دے۔ یہ عورت کا پہلا حق ہے۔ جو مرد عورت کو کم سمجھے، عورت کو حقیر جانے، عورت کو کوئی حیثیت نہ دے، وہ سمجھیے تو ایسے ہی ہے۔ شریعت کہتی ہے خبردار یہ کچھ بھی کر لے، لیکن یہ انسان کبھی منزل نہیں پائے گا۔ اس سے اگلی اور دوسری بات جو دوسرا مرد کا حق ہے جو شریعت نے بتلایا ہے وہ یہ کہ ہر مرد کو چاہیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ میں اپنی بیوی کے لیے بہتر سے بہتر انسان بن کر دکھاؤں۔ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کا بہت بڑا فقدان ہے۔ ایک جوان اپنے دوستوں میں تو کوشش یہ کرے گا کہ ایسا کام نہ کرو کہ دوست ناراض نہ ہو جائیں، اپنی مجلس کے بندے، اپنی محفل کے بندے ان کے ہاں بنا کے رکھے گا۔ ان کے مجلس میں جب بیٹھے گا آپ کبھی تانا نہیں سنیں گے، آپ کبھی گالی نہیں سنیں گے، آپ کبھی نفرت نہیں سنیں گے۔ آپ وہاں پر دیکھیں کہ سب سے بڑے احترام، بڑی شائستگی، بڑی محبت سے پیش آئے گا، اور وہی بندہ وہاں سے نکل کر جب اپنے گھر میں آتا ہے
اپنی اہلیہ کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے رنگ بدل جاتے ہیں، باہر یاروں دوستوں کے بیچ میں بڑی شفقت سے، بڑی پیار سے، بڑی محبت سے، بڑا لکھا پڑھا، بڑا سمجھا سوجا ہوا لگتا ہے، لیکن وہی بندہ باہر سے نکل کر جو گھر میں آتا ہے تو گھر والوں کے ساتھ چھوٹے بڑے مسئلے پہ جھگڑا، چھوٹی بڑی بات پر اختلاف۔ شریعت کہتی ہے خبردار، اللہ کی نظروں میں جو عزت کمانا چاہتے ہیں وہ یہ سبق پڑھ لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر، کتاب النکاح کے اندر ایک باب ہے من حسن معاشرت النساء، اس باب میں چیپٹر میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کرام کو فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا خیارکم لنسائہم، خیارکم لنسائہم، خیارکم لنسائہم، آپ میں سے بہتر بندہ وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، جو بیوی سے بنا کے نہیں رکھتا، دوستوں سے بنا کے رکھے، نوافل اور نماز سے جڑا رہے، بڑا اچھا خاصا ذاکر ہو، ذکر کرنے والا، تلاوت کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، سارے کام کر لے، لیکن اس کی بیوی اس کے اچھے ہونے کی گواہی نہیں دیتی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے، سنو یہ اچھا انسان نہیں ہے، اچھا وہ ہے کہ جس کے اچھے ہونے کی گواہی مسجد کے نمازی نہیں، جس کے اچھے ہونے کی گواہی اس کے ساتھ گھومنے والے یار دوست احباب نہیں، جس کے اچھے ہونے کی گواہی اس کے مذہبی اور سیاسی ساتھ چلنے والے نہیں، پر میں اس سے اچھے ہونے کے لیے اس کی جو گواہی چاہیے وہ اس کی گھر والی کی چاہیے۔ وہ اگر اس کو اچھا کہتی ہے، اچھا سمجھتی ہے تو پھر ہی اچھا انسان ہے۔ اور آگے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے، انا خیرکم لأہلی، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کے ساتھ بڑی محبت سے پیار سے چلتا ہوں، لیکن میں آپ سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے گھر والوں کا خیال کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کس قدر محبت کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ بچے اور بیوی جب آپ شریعت کی روح سے، کتاب و سنت کی روح سے، قرآن و حدیث کی روح سے پڑھ کر دیکھیں گے، ویسے تو سارے ہی رشتے، والدین، عزیز، قریب، لیکن اپنے موضوع کے حساب سے جو بات کرتے ہیں، انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ میں اپنی بیوی کو محبت دے سکوں، عزت دے سکوں، احترام دے سکوں۔ بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی 11 بیویاں، موضوع کی مناسبت سے میں صرف 2 بیویوں کا تذکرہ کرتا ہوں، اور ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھے کہ ہم اپنی بیویوں کو یہ محبت دے سکے ہیں، یہ عزت دے سکے ہیں، یہ احترام دے سکے ہیں، کہ ہم ان کو اتنا مقام، اتنی تعظیم و توقیر دے سکے ہیں۔ اگر نہیں دے سکے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے پیروکار تو نہیں ہوئے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کتنا اپنی بیویوں کا احترام کرتے تھے، کتنی محبت دے، حالانکہ سید الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آئیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے؟ حدیث کی کتاب مسند احمد، حدیث عائشہ کی سیرین ہے، سیدہ فرماتی ہے کہ ہم کبھی بیٹھے ہوتے تھے اور کھانا کھا رہے ہوتے تھے، فرماتے کئی بار ایسے ہوا میں نے کوئی بوٹی اٹھائی، گوشت کی بوٹی اٹھائی اور میں کھانے لگتی تھی، کھاتی تھی، جب میں کھانے لگتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ جی آپ مجھے دے دو، صرف محبت کے اظہار کے لیے۔ فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام وہ بوٹی مجھ سے لے لیتے تھے، لینے کے بعد پھر مجھ سے پوچھتے تھے عائشہ بتاؤ کہ آپ نے اپنا منہ کہاں پہ رکھے، اس کو منہ میں کہاں اپنے ہونٹ رکھے؟ حالانکہ یہ نبی تو وہ گئے کہ حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ پڑھتے ہیں، کتاب الاشربہ پڑھتے ہیں، وہ پورا چیپٹر جو پڑھتے باب شرب قائمہ، کھڑے ہو کر پانی پینے کا بیان۔ نبی کریم علیہ السلام مہمان بن کر گئے، کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، مشکیزہ لٹک رہا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے ہونٹ لگائے، ہونٹ لگا کے مشکیزے سے پانی پیا۔ اس ہونٹ لگے ہوئے ٹکڑے کو انصاری عورت نے اتنا بڑا وقار دیا، اس کو کاٹ کے اپنی صندوق میں محفوظ کر کے اپنی بیٹی کو کہا کہ میری بیٹی سن، یہ بڑی قیمتی، یہ جو ربڑ کا ٹکڑا، یہ چمڑے کا ٹکڑا بڑا قیمتی ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے ہونٹ مبارک لگے، رحمت للعالمین تو آپ ہیں۔
لیکن یہ دنیا کو بتلایا جا رہا ہے ایک مرد جو ہر جگہ پر محبتیں بکھیرتا ہے، دوستوں کے بیچ میں، یاروں کے بیچ میں، معاشرے کے لوگوں کے بیچ میں، اس کے لیے سبق ہے سب سے زیادہ محبت بکھیرنے کی ضرورت ہے اپنے گھر کی چودیواری میں، سب سے زیادہ محبت دینے کی ضرورت ہے اپنی بیوی کو۔ نبی کریم علیہ السلام پوچھے عائشہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھے ہیں، کہاں منہ رکھا؟ سیدہ فرماتی ہے میں اشارہ کرتی ہوں کہ میں نے یہاں پہ رکھا ہے۔ فرماتی ہے کہ ثم یاخذہ ویضع فاہ علی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہے نبی کریم علیہ السلام پھر وہاں پہ اپنا منہ رکھتے ہیں جہاں پہ میں نے رکھا تھا۔ فرماتی میں کوئی چیز پینے لگتی ہوں، کوئی پینے کی چیز ہے، پانی ہے، دودھ ہے، برتن میں پی رہی ہوتی ہوں، نبی کریم علیہ السلام دیکھتے، آپ نے فرمایا عائشہ رک جائے، یہ برتن مجھے دے، یہ چیز مجھے دے۔ فرماتی ہے کہ میں پکڑا دیتی ہوں۔ فرماتی ہے پکڑانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام جیسے ہی مجھ سے لیتے ہیں، پوچھ سے عائشہ بتا کہ آپ کہاں پہ ہونٹ رکھ کے پی رہی تھی؟ آپ جو پی رہی تھی آپ نے ہونٹ کہاں رکھے ہوئے تھے؟ سیدہ فرماتی ہے میں بتاتی ہوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پر ہونٹ رکھ کے پی رہی تھی۔ فرماتی ہے ثم یأخذہ ثم یضع فاہ علی فیہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو جہاں میں نے اشارہ کیا ہوتا تھا کہ اس برتن میں اس جگہ پر میں اپنے ہونٹ رکھ کے پانی پی رہی تھی، دودھ پی رہی تھی، فرماتی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آکے وہیں اپنے ہونٹ رکھتے تھے صرف عائشہ کو بتلانے کے لیے کہ مومنوں کی ماں دیکھ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ فرماتی نبی کریم علیہ السلام گھر میں آتے تھے کہ کتنے محبت کے بڑے بہترین اظہار تھے۔ گھروں کو رحمتوں کا گہوالہ بنانے کے لیے ایک مرد جب مرد محبت کا ماحول بنائے گا، آگے رتی محبت کا ماحول بنائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام اتنا محبت کا ماحول بناتے تھے۔ حدیث کی اداء مسند احمد کے اندر حدیث عائشہ کی سیریز ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں ایک دن بیٹھی ہوئی تھی اور یہ بھی ارشاد فرماتی ہے کہ وَأَنَا حَائِضٌ، میری ماہواری کے مخصوص ایام چل رہے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کی چیز کا علم تھا۔ فرماتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یضع رسلہ فی حجرہا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میری گود میں لیٹ جاتے ہیں اور لیٹ جانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام اپنا سر مبارک میری گود میں رکھتے ہیں، وَهُوَ يَقْرَأُ، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی کریم علیہ السلام تو بیٹھ کے بھی قرآن پڑھتے رہے ہیں، مسجد میں، گھر میں، یہ محبتوں کے اظہار ہیں۔ کوئی کسی قسم کا یہ تصور نہیں کہ میں نبی ہوں، یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہاں پہ رہنے والی خواتین میں سے کوئی نبی نہیں ہے، یہ امت کی خواتین ہیں، عورتیں ہیں، نہیں نبی ہو کر بھی جب گھر میں آتے ہیں اتنا محبت کا، الفت کا ماحول ہوتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے رات کا وقت ہوتا تھا میں سو رہی ہوتی تھی۔ مسند احمد کے اندر حدیث عائشہ کی سیریز میں فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، سیدہ فرماتی میں سوئی ہوتی تھی، اور بھی کتابوں میں سید کی وضاحت موجود ہے۔ فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے گئے تہجد کے لیے اور میں سامنے سوئی ہوئی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو خیال کرتے ہیں اپنی بیوی کا کہ دنیا کو بتلایا جا رہا ہے اتنا خیال کرو۔ یہ ہے آپ کے سردار کی سیرت کہ جس کے بارے میں آپ کو کہا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آئے دنیا کے لوگوں آپ کے لیے بڑا بہترین طریقہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اے دنیا کے لوگوں جو محمد کریم علیہ السلام دے رہے ہیں اس چیز کو لے لو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محمد کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محمد کریم علیہ السلام کے نقش قدم
قدم پر چلو گے اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا اللہ رب العالمین فرماتے تم میں سے جو بندہ یہ سوچے کل میں جب قیامت کے دن اٹھایا جاؤں نبیوں کے ساتھ ہوں میرا ساتھ نبیوں والا ہو مجھے نبیوں کا ساتھ نصیب ہو جائے مجھے صدیقوں کا ساتھ نصیب ہو جائے مجھے شہیدوں کا ساتھ نصیب ہو جائے مجھے صالح لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جائے فرمایا ایسے بندے کو چاہیے محمد کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے اس کا نقش قدم سراپا رحمت کے فرمایا ذالک خیر و احسن تأویلا اے لوگوں تلاش کرتے ہو کیا کرے کون سا عمل کریں کہ زندگی سمر جائے کون سا عمل کریں کہ قبر سمر جائے کون سا عمل کریں کہ قیامت سمر جائے کون سا عمل کریں کہ اللہ کی جنت مل جائے اللہ کے بندے سوچنے کی کیا ضرورت کے یہ سوال کیا اس کا جواب قرآن نے 1400 سال پہلے دے دیا ہے ذالک خیر و احسن تأویلا محمد کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو سارے خیر چل کے آپ کے پاس آ جائیں گے ہر چیز مل جائے گی لیکن آج کتنا احترام و الفت والا ماحول گے اپنی بیویوں کے ساتھ سیدہ فرماتی ہے تہجد کا وقت گے نبیوں کے تاجدار جتنے عظمتوں کے الفاظ کہیں جتنے عظمتوں کے القاب کہیں وہ سارے بادلوں کی طرح نیچے رہتے ہیں یہ عظمت کا آسمان اور اوپر گے جس رفیع درجات ذات پر کوئی نہیں پہنچ سکتا جس خالق نے پیدا فرمایا اسی نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى یہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ حبیب ہم نے آپ کا ذکر تو بلند کر دیا جس کے ذکر کو رب نے رفیع بنا دیا کون اس تک پہنچے گا لیکن اتنی عظمتوں والے اٹھے گے تہجد کی نماز شروع کیے آگے سیدہ فرماتی میں سوئی ہوئی تھی یہ بھی تو کر سکتے تھے بیوی صحابہ کو اٹھاتے عائشہ اٹھو ادھر سے آپ حجرے کے اس کونے میں سو جاؤ میں محمد نماز پڑھنے لگا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نمازی تھے جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے کتنی حدیثیں سنتے آپ نے فرمایا آج میں مصلی پہ کھڑا تھا جہنم میرے سامنے تھی میں جہنم کو دیکھ رہا تھا کبھی نماز پڑھتے ہیں نماز میں آگے بڑھتے صحابی پوچھ اللہ کے حبیب آج کیا ہوا آج آپ آگے بڑھے جا رہے تھے آپ فرماتے آج میں مصلی پہ کھڑا تھا اللہ کی طرف سے حکم ہوا حجاب کے پردے ہٹا دیے گئے آج جنت میرے سامنے تھی اتنی قریب تھی کہ میں ہاتھ بڑھا کر اگر جنت کا میوہ توڑتا تو توڑ سکتا تھا یہ اتنی عظمتوں والے نمازی یہ قیامت تک آنے والے نمازی جس کی اقتداء میں چل کے اپنی نماز کو نواز بناتے گے لیکن آج جب کھڑے ہوتے یہ نہیں کہتے عائشہ اٹھو وہاں جاؤ یہ احترام ہے عائشہ سوئی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے سیدہ فرماتی انا معترض بین یدیہ و بین یدیہ القبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبلے کے سمت میں سوئی ہوئی ہوں اور عجیب کمال کی بات ہے کتنی برداشت گئی کتنا محبت کا اظہار گئی فرماتی میں اس قدر لیٹی ہوئی ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام سجدہ کرے زمین پر جگہ نہیں میں لیٹی ہوئی ہوں فرماتے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جب سجدے کے لیے جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تھپکی دیتے ہیں میرے پاؤں پر میں اپنے پاؤں پیچھے کرتی ہوں نبیوں کے تاجدار سجدہ کرتے ہیں فرماتی ہے کہ رکعت مکمل ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوتے میں پھر اپنے پاؤں سیدھے کر دیتی ہوں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام پھر جب سجدے کے لیے آتے میں نے پاؤں پھر سے سیدھے کر دی نبی کریم علیہ السلام پھر سے تھپکی دیتے ہیں فرماتی میں اپنے پاؤں کو سکیڑ لیتی ہوں نبی کریم علیہ السلام پھر نماز شروع کرتے پھر سجدے کرتے ہیں کتنا محبت والا ماحول ہے کوئی تلخ کلامی تو دیکھو کہیں نظر آتی ہے کوئی سختی کوئی تشدد کوئی نفرت اور آج ہم نے گھروں کا ماحول کیا بنایا ہوا ہر عمل میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس قدر محبت کا اظہار یہ دین ہے یہ شریعت ہے اکثر ایک جملہ گھوم پھر کے ہماری تقریروں میں آ جاتا ہے ہم سنتے ہیں سناتے ہیں بڑی بھول تو ہم مسلمانوں کو یہ لگی ہم کہتے ہیں کہ دین تو صرف نماز ہے جس نے نماز پڑھ لی وہ دیندار بن گیا ہم کہتے ہیں کہ دین حج ہے لاکھوں روپے لگاؤ جا بیت اللہ کے چکر لگا کے آؤ جس نے حج کر دیا وہ بس دین ہے ہم کہتے ہیں کہ سال کے اختتام پر لاکھوں روپے زکاة کے نام پر دے دینا بس یہی دین ہے جس نے دے دیا بس وہی دیندار ہے
ہم کہتے ہیں کہ ٹوپی دین ہے، پگڑی دین ہے، داڑھی دین ہے، بڑے دکھ کی بات ہے ہم نے آج دین کو محدود کر دیا۔ دین محمد کریم علیہ السلام کی پوری سیرت کا نام دین ہے، پوری زندگی کا نام دین ہے۔ جب ہم دین کی تعلیم، تشریح، تفسیر، ڈیفینیشن اللہ کے قرآن سے معلوم کرتے ہیں، نبی کریم اسلام کی تعلیم سے معلوم کرتے، معلوم ہوتا ہے 24 گھنٹوں کی پوری زندگی دین ہے۔ آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا کھانا پینا، ملنا، دوستی، دشمنی، کوئی رات و دن کا ایسا معاملہ نہیں جو دین سے باہر ہو۔ ہم نے غلطی کی ہے کہ ہم نے دین کو محدود کر دیا۔ خبردار، یہ نقطے ہمیں بتلاتے ہیں محمد کریم علیہ السلام کی سیرت کے ہر سبق کو حاصل کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جب گھروں میں آتے ہیں کس قدر محبتوں کا اظہار، اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، حالانکہ نبی ہے وہ پہلے سے محبت کرتی ہے نبی سمجھ کر۔ یہ خاوند وہ ہیں جنہیں بیویاں صرف خاوند نہیں سمجھتی، نبی سمجھتی ہے، نبیوں کے سردار سمجھتی ہے، نبیوں کے سرتاج سمجھتی ہے۔ لیکن آپ پھر بھی مزید ان کا دل جیت کر محبت کا انداز اختیار کر کے جو دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ بیویوں کے حقوق ہیں، ایسے بیویوں کے ساتھ محبت کی جاتی۔ مسند احمد کے اندر حدیث عائشہ کی سیریز ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا، نبی کریم علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مسجد میں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نہانے کو دل نے چاہا کہ نہاؤ، سر کو دھو، یہ محبت کے اظہار دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام عائشہ کو بلاتے، حالانکہ خود بھی نہا سکتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے جن کی سیرت پڑھ کر دیکھو جن کے وجود میں انا نامی تو چیز ہی نہیں ہے۔ جس نبی کو دیکھتے ہیں گھر میں بیٹھ کے سوئی اور دھاگا پکڑ کے اپنی چپل کی سلائی خود کر رہے ہوتے ہیں، جس ذات کے اندر یہ تو ہے ہی نہیں کہ میں ہوں، جس چیز کی، جس ذات کے ساتھ کی اتنی یہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو دیکھ کے خود جانچ رہے ہوتے ہیں، صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی دیکھا جاتا ہے کہ لوٹا لے کے بکری کا دودھ نکال رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اس کی ذات میں انا نہیں۔ ایسے سمجھے کہ محمد کریم علیہ السلام اللہ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے سادگی کے میدان میں دیکھو گے، اس سے بڑا کوئی سادہ مزاج نہیں ملے گا، لیکن کس قدر اپنی بیویوں کے ساتھ اظہار محبت فرماتے ہیں۔ اعتکاف میں چند دن گزر گئے ہیں، نبیوں کے سردار کی دل نے چاہا کہ میں اپنا سر مبارک دھو لوں، وہ خود بھی دھو سکتے تھے لیکن بیوی کے ساتھ کس قدر محبت کا اظہار فرماتے، بھیجا عائشہ کو بلاؤ۔ عائشہ صدیقہ کو لایا گیا، ام المومنین میرا جی چاہ رہا ہے میں اپنے سر کو دھوں۔ اللہ کے حبیب ایک ایک نقطے پہ غور کریں، نبیوں کے سردار آپ مسجد میں ہیں، آپ اعتکاف میں ہیں اور میں ایک عورت ہوں، اس وقت میرے وہ دن گزر رہے گے میں مسجد میں نہیں آ سکتی، میرے مخصوص ایام گزر رہے گے۔ نبیوں کے تاجدار اسلام فرماتے عائشہ کوئی بات نہیں، آپ پانی لے کر آئیں، میں مسجد میں اندر بیٹھ کر میں اپنا سر مسجد کے باہر نکال دیتا ہوں، آپ میرے سر کو دھوئیں۔ کہ کس قدر محبتوں کا، الفتوں کا اظہار ہے۔ محمد کریم علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے گئے اور سر اپنی بیوی سے دھلا، یہ دنیا کو پیغام ہے، آپ اعتکاف میں ہیں، مسجد میں ہیں، لیکن آپ کی محبتیں، مودتیں پھر بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ جاری اور ساری رہے۔ سیدہ فرماتی ہے کہ نہانے کی بات آتی ہے، حدیث کی اداب مسند احمد کے اندر اما عائشہ کی احادیث کی سیریز ہے، فرماتے کنتو ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنتو اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد۔ فرماتے جب نہانے کی باری آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں بالٹی پانی کی پڑی ہے، فرماتے میں بھی پانی اپنے سر پر بہا رہی ہوں اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی اٹھا کے اپنے سر پر بہا رہے گے۔ فرماتے بڑی محبتوں کا ماحول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی ذرا تیز بہاتے جاتے ہیں اور میں آگے سے کہتی ہوں وب کے لیے، وب کے لیے، وب کے لیے، اللہ کے پیارے رسول میرے لیے بھی تو کچھ پانی بچائیں۔ کتنی محبتوں کا اظہار ہے، کتنی قربتوں کا اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے گئے، پھر سے ایک ایسا دن آیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن مصلی نہیں ہے، مصلی کسی مسجد کے کونے میں پڑا گیا اور وہ کونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو لگتا گیا، یعنی کہ جیسے یہ سائڈ گئے، دو کھڑکیاں گئے، تو نبی کریم علیہ السلام ایک کھڑکی کی طرف سے بیٹھے گئے، مصلی دوسری کھڑکی کی طرف اس جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ عائشہ
مصلی لے کر لاؤ، ناولی الخمرہ، مصلی لے کر مجھے نماز پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ جواب دیتی، اللہ کے رسول انحائز، میرے تو مخصوص ایام چل لگے گئے، میں مسجد میں کیسے گھسوں؟ آپ نے فرمایا مسجد میں نہ ہی گھسو، آپ مسجد سے باہر پر ہاتھ ڈال کے مصلی کو پکڑ لو، مصلی کو اٹھا لو، لیست فی یدہا، یہ آپ کے ہاتھ میں ناپاکی نہیں ہے۔ کس قدر محبتوں کا اظہار ہے۔ آج ہم مرد تو یہ سمجھتے ہم تو کوئی اور مخلوق ہے، گھروں میں جا کے ہمارے مزاج بدل جاتے ہیں، ہماری گفتار بدل جاتی ہے، گھر کے اندر رہنے والی خواتین کے ساتھ نوکروں سا سلوک ہے، ہم کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو ایک عام عورت ہے جس کو جیسے بولوں۔ کئی لوگ تو بولتے بھی ہیں یہ عورت ہے، یہ تو میری مانے گی، اسے ماننی پڑے گی۔ پھر اوپر سے یہ کہتے ہیں ہمارے گھروں کے ماحول بگڑ گئے، جس بیوی کے ساتھ ہم اتنی نفرت کریں گے وہ ہمیں محبتوں کے کون سے تاج پہنائے گی؟ اگر بیویوں سے محبت کے تاج وصول کرنے ہیں تو آؤ محمد کریم علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرو، کس قدر اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اتنی محبت ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ تھوڑے موضوع اس قسم کے ہیں کہ کھل کے بات کرنی پڑتی ہے۔ آج ہم بیویوں کے خلاف بیٹھ کے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری بہن ہمارے گھر آ جائے، وہ کہے کہ تیری بیوی کا حال کہاں ہے، تیری بیوی نے تو یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک تو ہمارے معاشرہ ایسا بگڑا ہوا ہے، ایک گھر صحیح نمونے سے چل رہا ہو، پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے، کسی سے برداشت نہیں ہوتا، قریبوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو ایسے چاہیے، حالانکہ ہمارا دین ہے ہی اس چیز کا نام۔ فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا ایمان والے تو وہ ہیں جو ہر وقت سنے کیا کرتے ہیں، ہر وقت جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جوڑنا اتنی بڑی عبادت ہے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، اگر آپ کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ جائے، فرمایا جھوٹ کی بھی اجازت ہے۔ اتنا عظیم عمل ہے، لیکن ہم اس کے الٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ ہماری یہاں کوششیں ہوتی ہیں اگر کوئی گھر عزت سے چل رہا ہوگا، کوشش ہوگی کہ بگاڑ کیسے لایا جائے، اور بگاڑ لانے والے وہ چائنا سے، ایران سے، برطانیہ سے، لیبیا سے نہیں آتے، وہ توڑنے والے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ کہیں امی آ گئی، کہیں بہن آ گئی، کہیں بھائی آ گیا، کہیں کوئی رشتہ دار آ گیا، اللہ اکبر۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر موقع ہی کسی کو نہ دیں تو کوئی موقع سے فائدے نہ اٹھائے۔ ہماری غلطی کیا ہوتی؟ کوئی آیا میرے اور آپ کے ساتھ بیٹھا اور ہماری بیوی کا تذکرے شروع کر دیے، پھر ہم بھی ہاں میں ہاں ملاتے گئے، ہاں تو سچ کہتا ہے، ہاں می آپ سچ کہتی ہے، ہاں دی آپ سچ کہتی ہے، واقعی اس کے اندر حال تو کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ آپ نے دے دی نکاح میں، اب تو کیا کریں، گزارا کرنا ہے۔ انسانیت نامی تو اس میں کوئی چیز نہیں، لیکن مل گئی، اب تو جان چھڑائے بھی نہیں جا سکتی، اب تو مرتے تک یہی سر کے لگی رہے گی بس۔ یہ ہمارے سردار کی یہ سیرت نہیں ہوتی تھی، ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی بیویوں میں سے کسی کا کوئی ذرے برابر تذکرہ ایسا کرتا جو اچھا نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روک دیتے، خبردار، چاہے اگلا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، جب آپ پہلی بار ہی کسی کو روک دیں گے وہ آپ کی گھروں کے اندر نفرتوں کے ماحول کو پیدا نہیں کر سکے گا۔ ہم ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، پھر قصے سے قصہ، بات سے بات۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے گئے اور سامنے جو انسان آیا ہے وہ بھی ایک عظیم انسان ہے، بڑی حیثیت کا مالک ہے، لیکن انسان تو انسان کے لفظ انسان کی معنی کیا ہے؟ خطا کرنے والا۔ انسان کو کیا کہا گیا؟ ناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ انسان کو عربی میں کیا کہا گیا؟ ناس، اور ناس کی معنی کیا ہے؟ بھول کرنے والا، غلطی کرنے والا، خطا کرنے والا۔ بڑے سے بڑے انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کتاب الفضائل، امام صاحب نے باب بیان کیا گیا من فضائل عائشہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا بیان۔ حدیث میں آتا ہے کہ آنے والا آیا، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھا اور عائشہ صدیقہ کے پورے تذکرے شروع کر دیے، اس کے اندر یہ بھی خامی ہے، اس کے اندر یہ بھی خامی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جیسے کہ سنا، آپ نے فرمایا کہ لا توزینی فی عائشہ، خبردار اس کا شوہر میں ہوں، آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں، آپ سے زیادہ اس کے ساتھ میرا ٹائم گزرتا ہے،
آپ سے زیادہ وہ میری قریب ہے، آپ جان کے میں نہیں جان سکا، یہ غلط ہے۔ فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں سے کوئی بات نہ کہے، ایک سبق ہے، ایک مرد کے لیے سبق ہے۔ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی بیوی کا کوئی برا تذکرہ کر رہا ہے، آپ کے سردار کی سیرت یہ اس کو منع کر دو، یہ میرا معاملہ، میری بیوی کا معاملہ۔ جہاں پہ شریعت کہتی ہے صرف آپس میں محبت اور الفت ہونی چاہیے، نبی کریم اسلام تو اتنی اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ ہم مسلمان سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو وفات پا گئے، لیکن آپ کبھی ان لمحات پہ آپ نے غور کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وفات پا گئے؟ ہوتا ہے جب اپنے پیارے ہوتے ہیں، وہ کسی گھر میں فوتگی ہوتی ہے، ایک ایک لمحے کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ چارپائی تھی جہاں پہ ابا سویا کرتا تھا، امی سویا کرتی تھی، بھائی سویا کرتا تھا، پھر ہم آخر میں جب بیمار ہو گئے اس کمرے میں لے گئے، اس کمرے میں یہاں پر ہوتے تھے، یہ بستر ہوتا تھا، یہ چیزیں ہوتی تھی۔ جب آپ یہ محبت والا انداز لے کے نبی کریم اسلام کی سیرت کو پڑھنے لگو گے، بڑے قیمتی جواہر ملیں گے کہ آپ کس قدر اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی گھر والیوں کے ساتھ کس قدر محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس حالت میں ہوئی تھی؟ حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر حدیث عائشہ کی سیریز ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گئے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سیدہ فرماتی ہے کہ میں ٹیک دے کے لیٹی ہوئی ہوں اور نبی کریم علیہ السلام میرے سینے پر سوئے ہوئے ہیں۔ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاكَنِي وَزَاكَنِي، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری ٹائم پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا دم پرواز کر گیا، ایک مسلمان سے پوچھا جائے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں تھے، کہاں پہ تھے؟ حدیث کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے سینے پر سوئے ہوئے تھے۔ کتنا محبتوں کا اظہار تھا، کتنا مودتوں کا اظہار تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی سیرت طیبہ پڑھ کر دیکھیں، نبی کریم اسلام اتنی محبت کرتے تھے، اتنی تعظیم کرتے تھے، اتنی تکریم کرتے تھے اس خاتون کی۔ حدیث میں آتا ہے اس کے وفات پا جانے کے بعد، حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، کتاب الفضائل کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے من فضائل خدیجہ۔ ہم عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی جانور ذبح کرتے، بکری ذبح کر دی، کوئی جانور ذبح کر دیا، گوشت کٹ کے تیار ہو جاتا، تقسیم کرنے کی باری آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی، پہلا جملہ کیا ہوتا تھا؟ آپ فرماتے تھے تقسیم کرنے والوں سنو، سب سے پہلے کس کو بھیجنا ہے؟ حالانکہ بڑے رشتہ دار تھے، بڑے قریبی بیٹیاں موجود تھی اسی شہر میں، اور رشتہ دار موجود تھے، چچا تھے، بڑے قریبی تھے، لیکن فرمایا کرتے تھے ارسلوا الی اصدقاء خدیجہ، اس گوشت میں سے سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کا حصہ الگ کر۔ وہ تو دنیا سے جا چکی ہے، لیکن ابھی تک ان کی محبت اتنی ہے، ان کا احترام اتنا ہے، ان کی یادیں اتنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کا حصہ الگ کرو۔ خدیجہ کی سہیلیوں کا حصہ الگ کیا جاتا ہے، وہ جا کے گھر پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں اب جس کو تقسیم کرنا ہے میری اجازت ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، حدیث کی کتاب صحیح ابن حبان کے اندر، کتاب المناقب کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے باب ذکر اکثار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، کوئی کہنے والا ہو، وہ بھی بڑا عظیم تھا، لیکن انسان تھا، انسان سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اس سے خطا یہ ہوئی کہ اس نے سیدہ خدیجہ کے بارے میں چھوٹا سا معمولی ایسا جملہ کہا جو کہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ سیدہ جا چکی تھی، وفات پا چکی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے بارے میں ذرے برابر بات سنی۔ حدیث میں آتا ہے فَتَمَّهَّرَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات شدہ بیوی کے بارے میں ذرے برابر بات سنی، اللہ کے رسول کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے اتنا غصہ
طاری ہوا انار کی طرح نبی کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک پر غصے کا عالم طاری ہوا. آپ نے کہنے والے کو کہا کہ خبردار موضوع بدل دے, میری خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہے. یہ محبت گئے اپنی بیویوں کے ساتھ کس قدر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کی کتنی ساری زندگی ہے. ہم مسلمان ہیں, دین سن سن کے جوانی کو پہنچے, کئی جوانی سے کراس کر کے بڑھاپے کو پہنچے. کوئی ایک مثال ملتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے کبھی اپنی بیوی کو گالی دی ہو, تانا دیا ہو, طنز کی ہو, نفرت کا اظہار کیا ہو, حقیر جانا ہو, کہیں نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام دیگر انبیاء کو دیکھیں, یہی سبق ملتا ہے. اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, ہم تو ملکوں پر, خطوں پر, علاقوں پر اسلام لانے کی بات کرتے ہیں, جبکہ انصاف یہ ہے ہم اپنے گھر میں نہیں لا سکے, ہم اپنے وجود پر نہیں لا سکے. ہم کہتے ہیں ہم ملک چلائیں گے جس طرح چلانے کا حق ہے, حق ہم ملک کو کیا دیں گے, ہم تو گھر میں رہنے والے بیوی کو نہیں دے سکے. انبیاء کس قدر, ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے بڑی بار سنا ہوگا. جب ننھے سے اسماعیل علیہ السلام تھے, انہیں چھوڑ کر چلے گئے. یہ بھی آپ نے سنا, یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب احادیث الانبیاء کے اندر ایک باب ہے, باب یزفون, اس میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل کو, سیدہ ہاجرہ سلام اللہ کو مکہ کے پہاڑوں میں چھوڑ کر چلے گئے تھے. اور حدیث میں آتا ہے اتنے بڑے عرصے کے بعد واپس آئے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام شادی کر چکے تھے. کتنا عرصہ لگا ہوگا, ایسے سمجھے کم سے کم 15 20 25 سال لگا دے. اتنی دیر سے آئے تھے, یہ ہم نے سنا ہے, لیکن کبھی اس واقعے کی اور گہرائی میں جائے. آخر کون سی بات تھی, ابراہیم علیہ السلام 15 سالوں تک نہیں آئے, 20 سالوں تک نہیں آئے. آج اسماعیل کی یاد کیسے آ گئی, اتنے کیوں آئے؟ حدیث میں پڑھتے ہیں اسماعیل کی یاد نہیں آئی, کسی خبر دینے والے نے خبر دی تھی کہ ہاجرہ سلام اللہ وفات پا گئی ہے. وَمَاتَتْ ہاجرہ, ابراہیم آپ کی اہلیہ ہاجرہ سلام اللہ جس کے بطن سے آپ کو اسماعیل پیدا ہوئے, وہ دنیا سے جا چکی ہیں. اتنی محبت تھی, 15 17 20 سال گزر گئے, صرف ہو گئے, نہیں آئے. لیکن جب سنا کہ ہاجرہ سلام اللہ وفات پا گئی, ابراہیم علیہ السلام نے فی فور وادی مکہ کا رخ کیا. انبیاء کے اندر دیکھیں, اصحاب کے اندر دیکھیں, سیدنا حذیفہ بن یمان اتنے بڑے عظیم صحابی ہیں. صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن کے اندر ایک پورا چپٹر کے باب اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما تکون الی قیام الساعہ. یہ اللہ کے رسول کے وہ پیارے صحابی ہیں جو خود فرماتے اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما هو کائن الی قیام الساعہ. نبی کریم علیہ السلام نے قیامت تک جتنے بڑے بڑے معاملات تھے سارے معاملات کی خبر دے دی. جو دین سیکھنے والے دیندار بندے تھے, ایک ایک چیز میں دیکھے پورے اترنے والے تھے. جب بیویوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, کس قدر اپنے گھر والیوں کے ساتھ محبت الفت کا اظہار کرنے والے تھے. حدیث کی کتاب سنن کبریٰ البیہقی کے اندر کتاب النکاح کے اندر ایک باب ہے ما خص بہ, اس میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. حذیفہ بن یمان اپنی بیوی کے ساتھ کچہری کر رہے ہیں, بڑھاپے کا عالم میں, بالکل بوڑھے ہو گئے. ایک دن اپنی بیوی کو بیٹھ کے کہتے ہیں اگر میں وفات پا جاؤں فلا تزوجی بعدی, میرے بعد دوسری شادی نہیں کرنا, دوسرا نکاح نہیں کرنا. حذیفہ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر خاتون دوسری شادی کرے گی پھر کل جب یہ قیامت کے دن اٹھے گی تو اس شوہر کے ساتھ اٹھے گی جس سے اس نے بعد میں نکاح کیا ہوگا. مجھے حذیفہ کا یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ تو کل قیامت کے دن کسی اور کے ساتھ اٹھے. یہ کتنی محبتوں کا ماحول تھا. اور یقین جانے میں تو مختصر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 بیویوں کا تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام کے صرف ایک واقعے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ذکر کیا. صحابہ کا جمع وفیر جو 1.25 لاکھ کے قریب ہے, ان میں سے ایک بندے کو جملے کو لے کر آئے, لیکن ان چیزوں پر غور کریں کتنا محبتوں کا ماحول تھا.
آج یہ چیزیں کہاں پر ہیں؟ آج تو ہم بڑی غلطیوں میں بڑے الجھے ہوئے معاملات میں پڑ گئے ہیں۔ اس وقت تک معاشرے میں کسی سے پوچھا جائے، کسی سے کہا جائے نہ ہماری بیوی سے بنتی ہے، جب اس سے نہیں بنتی تو اس کے والدین سے نہیں بنتی۔ انگلیوں پر گننے جتنے لوگ ہوں گے معاشرے میں دیکھ لوں، اب آپ بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں جن کی سسرال سے بنتی ہے، نہیں بنتی، بلکہ ہم کچہریوں میں کہتے بھی ہیں یار سسرال سے بنانا بڑا مشکل کام ہے، سسرال سے نہیں بنتی۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمارے شہر میں کوئی شراب سریام پی، ہم کہتے ہیں یہ جرم ہے، سریام زنا کرے ہم کہتے ہیں یہ جرم ہے، سریام جھوٹ بولے ہم کہتے ہیں یہ جرم ہے۔ لیکن ان جرموں کو ہم نے جرم سمجھا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ جب ہم دین کو پورا سمجھ نہیں سکے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، انبیاء کی سیرت دیکھیں، صرف بیوی سے محبت نہیں، ہر اس کے رشتہ دار کا احترام۔ اللہ پاک نے ایک عظیم نبی کا تذکرہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا، سورہ قصص کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان کا سسر کون تھے؟ ایک نبی ہے، شعیب علیہ السلام۔ اللہ پاک فرماتے شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہمیں کوئی بیٹی دے دیتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ معاشرے، حالات، معاملات، لوگوں کے تبصرے تذکرے سن کے ہمارے رگوں میں اس قدر نفرتیں رچ جاتی ہیں، الامان والحفیظ۔ لیکن ہمارا دین کہتا ہے کہ بیوی کا احترام کرنا ہے، بیوی سے محبت کرنی ہے، بیوی تو بیوی رہی، جتنے اس کے رشتہ دار ہیں، جتنا تمہارا سسرال ہے، شریعت کہتی ہے کہ تمہارے سسرال کی عزت کرنا یہ بھی تم پر فرض ہے۔ دین تو کہتا ہے لم یشکر الناس من لم یشکر اللہ۔ سنن ترمذی کے اندر کتاب الآداب امام صاحب نے باب قائم کیا، چیپٹر قائم کیا، لوگوں کی شکر گزاری کا بیان، حدیث لائے، اللہ کے حبیب فرما دے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جس نے اپنی 17 18 19 20 سال کی بیٹی دے دی، ہم نے کیا شکریہ ادا کیا؟ ہماری تو بنی نہیں ان سے، ہماری زبانوں سے تو ہر وقت ان کے لیے عجیب و غریب تبصرے۔ یہ دین نہیں، یہ دین یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بیٹی دی، کس نے؟ شعیب علیہ السلام نے۔ اب سسر کون ہے؟ شعیب علیہ السلام ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھیں، سورہ قصص پڑھ کر دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام جو کہ مصر کے تھے، مصر کو چھوڑ دیا، اپنا کافی زندگی کا حصہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ گزارتے گئے، ان کی خدمت کرتے گئے، ان کی بکریاں چارتے گئے، ان کے گھر کے کام کاج کرتے گئے۔ یہ ایک نبی ہے کلیم اللہ جن کا اپنے سسرال سے تعلق ہے۔ ہمارے سردار کے سسر کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کو سب سے پیارا مرد کون سا لگتا ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ یہ ہمارے سردار کی نظر میں ایک عظیم صحابی اور سسر کی حیثیت ہے۔ پھر آگے صحابہ کی طرف آئے تو دوسرا عزت عورتوں کا حق ایک مرد پر یہ کہ عورت کو عزت دے، محبت دے، اس کو بھی محبت دے، اس کے عزیزوں کو، اس کے قریبوں کو، اس کے رشتہ داروں کو خوب محبت دے۔ بلکہ مرد تو یہ سمجھ لے کہ اس دنیا میں، اور یہ سمجھنے کی باتیں صرف نہیں، یہ بالکل حق ہے، میرا اور آپ کو سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ اگر خیر خواہ کوئی ہے کسی مرد کا تو انصاف کے بعد یہ ہے کہ اس کی بیوی ہے۔ ہمارے بچے ضرور گئے لیکن شادیاں کر کے جب بڑے ہو جائیں گے ان کے راستے الگ ہیں، یہ اپنے معاملات الگ تھلگ کریں گے، لیکن بیوی وہ ہے۔ ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو قصے کہانیوں پہ مبنی بہت ساری مارکیٹوں میں کتابیں ملتی ہیں، یہ تو اپنا خالصتاً قرآن و سنت کا بیان ہے۔ کئی ایسے واقعے ملیں گے، بیویاں اپنے مردوں کے جانے کے بعد رو رو کر آنکھوں سے بینائی ضائع کر چکی، وہ پاگل ہو گئی، ان کے حافظے ختم ہو گئے مردوں کی جدائی میں۔ مرد کی سب سے زیادہ قدر کرنے والی کوئی ذات ہے تو اس کی بیوی ہے شریعت۔ اور دیکھیں نا، جب مرد وفات پا جائے، پیچھے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، سارے گئے، لیکن سب کو کہا گیا کہ آپ 3 دنوں تک دکھ کریں، 3 دنوں کے بعد لگ جائیں اپنے کام میں، جو پہنے، جو کھائیں، جو پیئیں، جن رنگتوں کا اظہار کریں، کوئی منع نہیں۔ لیکن سارے جہان میں، ساری خلق میں ایک
رشتہ ہے بیوی کا، شریعت کہتی ہے کہ نہیں، تیرا شوہر گیا ہے، تجھے 4 مہینے 10 دنوں تک کسی خوبصورتی کا اظہار نہیں کرنا۔ باقیوں کو کہا گیا کہ آپ 3 دن تک دکھ منائیں، اسے کہا گیا کہ نہیں، 4 مہینے 10 دن۔ تو یہ سارے لوکات کہتے ہیں، اللہ کی شریعت کہتی ہے کہ اپنے بیویوں کو عزت دو، محبت دو، سب سے تمام تر رشتہ داروں میں مقدم سمجھو۔ اگلا اور جو تیسرا بیویوں کا حق ہے، وہ مرد جو اللہ کی رضا پانا چاہتے ہیں، اللہ کی جنت پانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کو رحمتوں برکتوں کا محور و مرکز بنانا چاہتے ہیں، وہ تہیہ کر لیں کہ کبھی بیوی کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ دین ہے، یہ ہمارے سردار کی سیرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آتے ہیں، مسند احمد حدیث عائشہ کی سیرت، عائشہ گھر میں کچھ ہے، اللہ کے نبی کچھ نہیں پکایا، گھر میں کچھ نہیں، مسکرا کے بولتے وَأَنَا صَائِمٌ، کوئی بات نہیں، میں نے روزہ رکھ لیا۔ یہ نہیں کہا شک مجھے کیوں نہیں بتایا، اطلاع کیوں نہیں دی، کوئی چیز نہیں تو بتاتی، میں لے کر آتی، کوئی لڑنے کی نوبت نہیں، مسکراتے بول دیا وَأَنَا صَائِمٌ، کوئی بات نہیں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ آج ہمارے گھروں میں ہم آ جائیں، بیوی کہے کہ نہیں، آج کپڑے اسری نہیں ہیں، آج آپ کے لیے کھانا نہیں بچا، آج کھانا نہیں پکا، آج چائے نہیں ہے، آج دودھ نہیں ہے، ہمارے رنگتیں بدل جاتی۔ یہ دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے مسند احمد حدیث عائشہ کی سیریز، دین نے تو کھول کھول کے باریک سے باریک تر مسئلے وہ بھی دین نے بتلا دیے کہ یہ چیزیں اختیار کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں اور قریب بستر پر ام المؤمنین آرام فرما رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سید عائشہ کے مخصوص ایام چل لگے تھے، ان کے جسم سے خون کے چند قطرے نبی کریم السلام کے جسم پر لگ گئے، کپڑوں پر لگ گئے۔ نبی کریم السلام جیسے ہی جاگتے آپ نے چہرے پہ مسکراہٹ کا عالم پیدا کیا اور سیدھے گئے غسل۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ معاملہ، یہ کپڑے خود دھونے صاف کرنے شروع کر دیے۔ کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو کہہ کر گئے تھے گھر والوں نے نہیں کیا، لیکن کبھی غصہ نہیں، کبھی جسہ نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بڑا لمبا چوڑا عنوان ہے، اور آج تو ویسے بھی زکام اور کھانسی کی وجہ سے گلا بھی بحال تھا، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ عورتوں کے مردوں پر میرے 3 جو حقوق تھے قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کیے گئے۔ یہ حق رب نے مقرر کیے گئے، آج نہیں دیں گے کل حساب دینا پڑے گا۔ حق یہ ہے کہ عورت کو سب سے بڑا مقدم، سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ اپنا قریب سمجھو، اس کے بعد یہ تہیہ کر لو۔ ہماری محبتوں کا سب سے بڑا مستحق ہمارے والدین کے بعد اولاد بعد میں گئے، بہن بھائی رشتہ دار سارے بعد میں، سب سے اول درجہ بیویوں کا ہے، عورتوں کا ہے۔ اس سے اگلی اور تیسری بات محمد کریم علیہ السلام کی سیرت کہتی ہے، جو جنت کے متلاشی ہیں، جن کے منزل اللہ کی رضا ہے، جن کا قائد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اس نیک راستے پہ چلنے والے ہیں، وہ یہ تہیہ کر لیں، ہم کبھی اپنی زندگیوں میں اپنی اداؤں کے ذریعے، اپنی زبانوں کے ذریعے، اپنے کلمات کے ذریعے کبھی بیویوں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ ہم دیتے ہیں تو ہم سردار کا راستہ بھول گئے۔ اس میں اور بھی بہت ساری قیمتی چیزیں تھی، لیکن وقت مختصر ہے، وہ اپنی تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔